السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے پھر سے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ کے عنوان سے حاضر ہوں۔ گزشتہ برس جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا وہ قرآنی پیغام کے حوالے سے قرآن کی مختلف آیات بیان کی گئیں کہ جس میں مختلف پیغامات ذکر کیے گئے تھے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ لہذا اس عنوان سے آج ایک گفتگو اس جہت سے کہ پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا، قرآنی پیغام ہمارے پاس بھیجا ہے، مختلف تعبیرات ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی سورہ مبارکہ مائدہ کی 15 نمبر کی آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، نور آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تعبیر ہے کہ آیا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے۔ یا مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو آیا ہے، نازل کیا ہے، تو کہاں ہے؟ یہ ایک سلسلہ جو ہمارے ہاں کسی بھی پیغام کے حوالے سے پایا جاتا ہے تو کہنے والا یہ کہے کہ مثلا خاموش نہیں ہو سکتا کہ ہم نے بھیج دیا پیغام۔ انسان سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم کو نہیں ملا، ہم کو موصول نہیں ہوا، ہمارے پاس ریسیو نہیں ہوا۔ لہذا پروردگار عالم نے نازل کیا، بھیجا، قرآن آیا، جناب جبرائیل لے کے آئے یا پیغمبر لے کے آئے، یہ پیغام ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اس حوالے سے بہرحال ایک مادی سلسلہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایک لیٹر ہے، لکھا ہوا ایک کاغذ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں پہنچا۔ قرآن مجید ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اس طریقے سے نہ پہنچا ہو کہ لکھا ہوا مثلا جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، اگرچہ بہرحال آج کے زمانے میں یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، ہر گھر میں تقریباً قرآن موجود ہے، ہر شہر میں قرآن موجود ہے، جس کو چاہیے اس کے دسترس میں قرآن ہے، اس کے پاس ہے قرآن، وہ قرآن تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام اور اس پیغام کی حقیقت ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ ظاہر ہے کہ یہ انسان کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم نے نعوذ باللہ صحیح سے بھیجا نہیں اس لیے ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ خدا کے بھیجنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے جتنے بھی پیغام بھیجے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا مثلا انبیاء علیہ السلام کی زبانی کتاب کے علاوہ دیگر پیغامات ہوں، وہ سب انسانوں تک پہنچے ہیں اور اچھی طریقے سے پہنچے ہیں۔ عام مبلغین کے حوالے سے ہم جیسے مثلا مولوی اور یا مثلا حتیٰ غیر معصوم علماء کے حوالے سے بھی اگر ہم گفتگو کریں تو ممکن ہے کوئی انسان یہ عذر، یہ بہانہ پیش کرے کہ نہیں انہوں نے جو بیان کیا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔
لیکن پروردگار عالم نے اپنا جو پیغام بھیجا ہے وہ معصوم زبان سے بھیجا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بھیجا ہے۔ ان کی زبان میں کوئی کوتاہی نہیں پائی جاتی کہ کوئی انسان کہے کہ جناب ابراہیم نے بتایا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، پیغمبر نے مثلا فرمایا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال سمجھنے کے حوالے سے یا پیغام حاصل کرنے کے حوالے سے یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ جب یزیدی لشکر نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہمارے نہیں سنائی پڑ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں سنائی پڑ رہا ہے تمہیں، کان تمہارے کھلے ہوئے ہیں، ہماری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی لیکن نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ تم سمجھ اس لیے نہیں رہے ہو کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا پیغام کا آنا یہ کنفرم ہے، یہ کلیئر ہے کہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، پیغام ہم تک آیا ہے، لیکن ہم نے قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے یہ مسئلہ۔ لہذا پیغام کے آنے کے حوالے سے جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پروردگار عالم نے کتاب بھیج دی ہے، قرآن بھیج دی ہے، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کیا کہ انشاءاللہ آگے کے سلسلے میں قرآن کے بہت سارے صفات کی جو خود قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف بھی ایک اشارہ کریں گے۔ لیکن اگر قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک میسج ایک پیغام لے کے آیا ہے، تو اس پیغام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یعنی صرف پیغام ہونا قرآن مجید کا بہترین پیغام ہے قرآن مجید، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہم نے قبول کیا ہے تب ہم قرآن والے ہیں، ورنہ قرآن مجید مذمت کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تورات کو حمل کیا ثم لم يحملوها، ایک مرتبہ اٹھا لیا یعنی قبول کر لیا لیکن مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، تو اسے ان کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ گدھے کی مثال ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قرآن بھی مانتا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں لیکن قرآن کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی یہی مثال ہوگی کہ وہ گدھے کے جیسا ہے کہ اپنے اٹھائے ہوئے بوجھ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا یہ جو فاصلہ پایا جاتا ہے کہ ہر معنوی سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ اگر مادی چیزیں ہوں تو اگر ہمارے پاس آ گئی تو ہمارے پاس ہے، یعنی مثلا ہم نے یہ ورق آپ نے بھیجا، ایک کتاب کاغذ آپ نے کچھ لکھ کے بھیجا، ہم نے پکڑ لیا ہاتھ میں، اس کا مطلب ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ معنوی پیغام ہے کہ صرف کتاب ہاتھ میں لینے سے وہ پیغام ہمارے اندر نہیں آ جائے گا یا ہمارے پاس نہیں آ جائے گا، بلکہ قبول کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہدایت دینے والی چیز نہیں ہے، لہذا ہدایت دینے میں کبھی کمی نہیں رہی۔ خدا ہادی ہے، نبی ہادی ہے، امام ہادی ہیں، سب ہدایت دے رہے ہیں۔ دینے میں پروردگار عالم کی طرف سے نہ کوئی کوتاہی ہوئی، نہ انبیاء علیہ السلام نے کوئی کمی رکھی، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کوئی کمی رکھی، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد بھی غیر معصومین سلسلے میں جو بیان کا سلسلہ ہے، جو کہنے اور گویا تبلیغ کا سلسلہ ہے، وہ رکا نہیں، پیغام جاری رہا۔ لیکن ہدایت وہ چیز نہیں ہے کہ جو صرف دینے سے آ جاتی ہے، ہدایت لینے والی چیز ہے۔ لہذا اگر لینے کا مادہ پایا جاتا ہے تو خدا کا پیغام بھی انسان لے لے گا، انبیاء علیہ السلام بتائیں گے وہ بھی لے لے گا پیغام، ائمہ علیہ السلام بتائیں گے وہ بھی لے لے گا۔ اگر ائمہ نہیں، غیر معصوم علماء بھی بیان کریں گے تو انسان قبول کر سکتا ہے، لیکن اگر قبول نہیں کرنا چاہتا تو خدا کے پیغام کو بھی قبول نہیں کرتا، انبیاء کے پیغام کو بھی قبول نہیں کرتا، ائمہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو پیغام دیا نہیں گیا، بلکہ اس نے پیغام کو لیا نہیں ہے۔ لہذا پیغام کو لینا یہ سب سے ضروری ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے جو دینے کا سلسلہ ہے وہ اپنی طرف سے مکمل رکھا ہے۔ پھر یہ جو پیغام معنوی ہے یہ مادی چیزوں کی طرح ہے بھی نہیں۔ پروردگار عالم نے دنیا میں دو نظام رکھے ہیں، ایک وہ مادی نظام ہے دنیا کے نشو و نما کا یا دنیا کو آگے چلانے کا۔ پروردگار عالم نے وہاں ایک اگر نہ کہا جائے زبردستی تو پھر بھی بہرحال جبر رکھا ہے ہدایت میں، یعنی کسی بھی چیز کو کمال تک پہنچانے میں جو مادی سلسلہ ہے وہ جبر پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ جبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ایک بچہ پیدا ہوا وہ نہیں چاہتا کہ گروتھ کرے، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ مثلا نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اس عمر میں ڈائٹنگ کی۔ اگر بچہ پیدا ہونے کو دوسرے دن ڈائٹنگ شروع کر دے تو پھر وہ کیا ہوگا؟
تیسرے دن ہلاک ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ لہذا بچہ نہ چاہے کہ مثلا ہم نہیں بڑھنا چاہتے، گروتھ نہیں رک سکتی، یہ جبری ہدایت ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے مثلا اگر اس 1 فٹ کے بچے کو 5 فٹ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو یہ ارادہ ہو کے رہے گا، اس انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ ایک درخت مثلا جس وقت کوپل نکلی، اس کے ایک دانے سے درخت کی صورت میں نکلا، وہ چاہے کہ ہم گروتھ نہ کریں، بڑھے نہیں، وہ بڑھے گا۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے جو ہوا فضا ہمراہ کی ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو استفادہ کرنا ہے۔ مثلا جو بھی فضا ہوا اس کے آس پاس میں ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متاثر ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہم آپ مثلا سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں۔ لہذا یہ جو مادی سلسلہ ہے وہاں پر جبر پایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس طریقے کا نظام رکھا ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے وہاں تک اس کو پہنچنا پڑے گا۔ لیکن جو تشریعی ہدایت ہے، جہاں احکام کا سلسلہ ہے، جہاں روح کی تربیت کا مسئلہ ہے، وہاں یہ جبری ہدایت نہیں۔ وہاں قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے جو ہے انسان کے نفس کو اچھائی بھی بتا دی ہے، برائی بھی بتا دی ہے۔ یہ یعنی نفس انسان کا اچھائی کو بھی سمجھتا ہے اور برائی کو بھی سمجھتا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اچھائی انجام دینا ہے، اس کا اپنی مرضی، اس کا اپنا ارادہ، یہ جیسا چاہے۔ برائی انجام دینا ہے، یہ جیسا چاہے۔ یا سورہ مبارکہ دہر میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ یعنی مثلا ہم نے راستہ بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے تم جو ہے ترقی کر سکتے ہو، اس طریقے سے تم کمال تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر تم شکر گزار ہوگے یعنی اس راستے کے اوپر چلو گے، اگر تم کافر ہو، منکر ہو، پروردگار عالم کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرو گے؟ اس راستے کو چھوڑ دو گے۔ لہذا راستہ پروردگار عالم نے بتا دیا، کسی کے گردن پکڑ کر مثلا کالر پکڑ کر اس کو گھسیٹ کے نہیں لائے پروردگار عالم۔ ارادہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ اور اس حوالے سے مثلا انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں بالکل آخر میں جو کم سے کم 70 یا 72 لوگ ایمان لے آئے، ایک بیٹا جناب نوح کا ایمان نہیں لے آتا۔ یعنی مشکل کیا تھی؟ جناب نوح پیغام نہیں پہنچا پائے تھے۔ ہم سے مثلا ایک مولوی تھے کہ دوسروں کو ہدایت کرتے کرتے ہم اپنے گھر کو فراموش کر گئے، اس لیے نہیں۔ جو پیغام تمام امت کو جناب نوح علیہ السلام نے دیا تھا، وہ پیغام اپنے بیٹے کو بھی دیا تھا، لیکن جس طریقے سے ان 70-72 لوگوں نے قبول کیا تھا اس طریقے سے بیٹے نے قبول نہیں کیا تھا۔ لہذا مثلا جناب نوح کے غیر جو خاندان سے نہیں تھے، جو غیر تھے، وہ جناب نوح کے ساتھ نجات پا جاتے ہیں، لیکن جو ہے مثلا جناب نوح کا بیٹا ہلاک ہو جاتا ہے، جناب نوح کی بیوی ہلاک ہو جاتی ہے۔ جناب لوط کے اوپر ایمان لانے والے ایسے ہی تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ نجات پا گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ لہذا پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت تشریع میں رکھا ہے، احکام اور دین کی ہدایت میں رکھا ہے، اس میں انسان کا ارادہ اور اختیار، یعنی یہ چاہے تو قبول کرے گا، چاہے تو قبول نہیں کرے گا۔ اب قبول نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام کون بھگتے گا؟ یعنی جب انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ پیغام تمہارے لیے ہے، تم چاہو تو قبول کرو یا چاہو تو قبول نہ کرو، لیکن انجام جو ہوگا کس کو بھگتنا ہے؟ یہ خود انسان کو بھگتنا ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی قانون یہی ہے کہ جو راستہ انسان خود اختیار کرتا ہے اس کا انجام بھی خود بھگتتا ہے۔ ایک انسان جہنم میں جانے لگے، پروردگار تو رحمان و رحیم تھا، تو نے یہ جہنم کیوں پیدا کی تھی؟ کہ نہیں، یہ جہنم ہم نے پیدا نہیں کیا تھا، تم نے خود بنایا تھا، اور تم خود جو ہے یہاں سے اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہو۔ روایات ہیں اس جہت سے، بہرحال امام پیغمبر سے بھی روایات ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی روایات ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں تھا اور امام نے کچھ نصیحت اور موعظہ فرمایا اور جہنم کا ذکر کیا۔ وہ شخص بہت تعجب کے ساتھ کہتا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی انسان بچ پائے جہنم سے، بہت مشکل ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان جنت سے بچ جائے۔
بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان جنت میں نہ جائے. جنت میں جانا آسان ہے، جہنم کو انسان خود بخود بناتا ہے. یا پیغمبر کے حوالے سے جو روایت ہے وہ روایت بہت ہی عظیم روایت ہے، انسان یاد رکھے اس کو. کہ خاتون نے پیغمبر کو بلایا، قرآنی تعلیمات یا جہنم کا ذکر اس نے سنا تھا، پیغمبر کو اپنے گھر کے اندر بلایا. پیغمبر گھر کے اندر گئے، صحن کے ایک کونے میں، آنگن میں کونے میں تنور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے. اس کے بعد پیغمبر سے اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا، ہم کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. کہا کہ یہ بچے ہیں ہمارے، یہ کبھی کبھی ہم کو بہت پریشان کرتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت اذیت کرتے ہیں. کہا آج تک ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے کسی بچے کو اٹھا کے ہم اس آگ میں ڈال دیں. ہم ماں ہیں، اپنے بچے سے محبت ہے، تو کبھی سوچا نہیں کہ ہم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیں. اس محبت کا تقاضا، کیا پروردگار عالم ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ پیغمبر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں اشک آ گئے، رونے لگے پیغمبر. تاکہ نہیں، پروردگار عالم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا، بلکہ انسان خود اپنے پیروں سے چل کے جہنم میں جاتا ہے. لہذا جہنم کے حوالے سے بھی جہاں آرگیومنٹ اور استدلال پایا جاتا ہے کہ اہل جہنم جب خزنہ جہنم یعنی خادمین جہنم اور وہاں کے کام کرنے والوں سے کہیں گے کہ نخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کا عذاب تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا ہمیں آرام دے دو، ریلیکس دے دو، وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس انبیاء آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. کہا کہ تم نے ان کی بات مانی تھی؟ کہا نہیں. کہا نہیں مانی تو چلو. لہذا اگر انسان پیغام قبول نہیں کر رہا ہے، قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے، قبول نہیں کیا ہے تو پھر انجام کو قبول کرنا پڑے گا. وہاں انسان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو جہنم میں جائیں، چاہیں تو جہنم میں نہیں جائیں. نہیں، یہاں چاہیں تو ہدایت قبول کریں، چاہیں تو ہدایت قبول نہ کریں. لیکن وہاں اگر یہاں ہدایت قبول کیا ہے تو وہاں پروردگار عالم آپ کی مرضی، اور اگر یہاں پر ہدایت قبول نہیں کیا تو وہاں پر ہماری مرضی ختم ہو جائے گی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم الہی پیغامات کو اپنے اندر نافذ کر سکیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگار جو تنگ دست ان کو رزق عطا فرما. جو مشتاق ہے جو زیارات ان کو جو زیارات سے مشرف فرما. مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. دشمنان اسلام و مسلمین کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے کردار کو اتنا لائق بنا دے کہ امام کے آن و انسان شامل ہو سکیں. بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.